کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈانپ لیا بیر کی درخت کو اس چیز نے جس نے اس کو ڈانپ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر، سدرۃ المنتہا پر ایک خاص قسم کی انوار و تجلیات وارد ہوئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. سدرۃ المنتہا کا محل وقوع بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈانپ لیا بیر کی درخت کو اس چیز نے جس نے اس کو ڈانپ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر، سدرۃ المنتہا پر ایک خاص قسم کی انوار و تجلیات وارد ہوئے، اور اس وقت کے اس درخت کی پتوں پر سنہری پروانے جگمگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی حسن و جمال کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس بیر کی درخت کی حسن و جمال کی تعریف بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت سدرہ پر طاری تھا، اللہ نے یہ سارے کیفیت اپنے پیغمبر کو دکھا دی، اور یہ مشاہدہ ایسے واضح تھا کہ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی، بلکہ اپنے نہایت اطمینان کے ساتھ یہ پوری کیفیت کو اللہ کے رسول نے مشاہدہ کیا۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، البتہ تحقیق کہ آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دکھے ہیں سدرۃ المنتہا میں۔ اب میرے دوستو، سدرہ کیا ہے؟ یہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے، اور اس کی بلندی ساتوں آسمان سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عجیب قسم کا درخت ہے جیسے نوع انسانی کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اس درخت کے ہر پتے پر اللہ کی فرشتے تسبیح کر رہے تھے، اور سنہری پروانے جگمگا رہے تھے۔ اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے اوپر اور نیچے کی درمیان ایک سنگم کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اس کی اوپر اور نیچے کے درمیان ایک پوشیدہ حیثیت حاصل ہے۔ اس سے آگے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں آ کے رک جاتا ہے، اور نیچے سے دوسری کیفیت کے ساتھ جو وارد ہوتا ہے، اسی طرح نیچے سے جو چیز اوپر کی طرف جاتی ہے وہ بھی اسی درخت پر آ کر ختم ہو جاتی، اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے۔ یہ سمجھ لے آخری مسکن ہے، آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا۔ اس سے آگے نہ کوئی چیز جا سکتے ہیں، نہ جو اوپر سے آتے ہیں اس سے نیچے نہیں آ سکتے، اور جو نیچے سے جاتے ہیں نہ اس کے اوپر کی طرف نہیں جا سکتے، اسی درخت پر آ کر ختم ہو جاتی۔ گویا کہ یہ درخت عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ درخت عالم وجوب اور عالم امکان کا ایک سنگم ہے۔ عالم وجوب اور عالم امکان کا ایک سنگم ہے، اس کو انسانی نوع کے ساتھ خاص تعلق ہے۔